لندن سے کراچی جانے والی لڑکی کو سڑکوں پہ کیوں گھسیٹا گیا؟ اور وہ بلاول جو کہتے تھے کہ تم بےغیرت ہو، فلاں ہو، ایسے ہو، اب بےغیرت کون ہے اور یہ سارا قصہ کیا ہے؟ آج اس کے اوپر بات کریں گے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ تندہ ابرار قریشی، آپ سے مخاطب ہوں۔ اس لڑکی کو دیکھیے، پتہ چلتا ہے کہ کسی بھارتی فلم کا جو ہے یہ سین ہے، اور یہ لڑکی کہتے ہیں کہ برٹش ہے، یہ پاکستان کراچی گئی تھی، اور یہ لیفٹ کی خواتین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ انہوں نے احتجاج کرنا تھا اور پھر احتجاج کیا۔ احتجاج سے قبل دفعہ 144 نافذ کر دیا جاتا ہے پورے پاکستان میں، جہاں ہم سنتے تھے کہ کشمیر کے اندر اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اور بھارتی حکومت ایسے کرتی تھی۔ کلفٹن، تین تلوار اور پریس کلب پر دفعہ 144 کے نفاذ کے باوجود احتجاج کرنے والے مختلف جماعتوں کے 50 سے زائد کارکنان اور عہدیداران جو تھے ان کو حراست میں لیا گیا ہے، اور جب حراست میں لیا گیا تو اس لڑکی کو پولیس کی بھاری بھرکم جو نفری تھی اس نے پکڑا، سر سے دوپٹہ اتر گیا یا پہلے سے نہیں تھا، اور ان کو سڑکوں کے اوپر گھسیٹا۔ اگر آپ اس تصویر کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ ایک ریاست دوسری ریاست کے ساتھ لڑ رہی ہے، یعنی کہ ایک ملک کے عوام دوسرے ملک کے عوام اپنے ریاست کے ساتھ لڑائی کر رہے ہیں، اور وہ آزادی مانگ رہے ہیں یا اپنا حق مانگ رہے ہیں، اور جب وہ ایسا کرتے ہیں تو احتجاج کرنے سے روکا جاتا ہے، جو کہ ایک بڑا بنیادی حق ہوتا ہے کسی بھی جمہوری ملک کے اندر، بھلے ڈکٹیٹرشپ ہی کیوں نہ ہو۔ احتجاج تو ان ادوار کے اندر بھی ہوتے ہیں، مگر یہاں اس لڑکی کی یہ تصویر سوشل میڈیا کے اوپر بھی وائرل ہوئی، اور جب ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر ماضی میں مریم صاحبہ کو بھی جس طرح سے پکڑا گیا وہ غلط تھا، جو فریال تلپور صاحبہ تھیں، ایک عید سے ایک دن پہلے ان کو پکڑا گیا۔ پھر آپ دیکھیے کہ کس طرح سے اس وقت عمران خان صاحب کی جو بہنیں ہیں ان کو پکڑا گیا۔ ایک عورت کا دوپٹہ سر سے اتار کے جب اس نے پھینکا، اور پھر پولیس نے کیسے اس کو بالوں سے پکڑ کے گھسیٹا تھا۔ اسلام آباد کے اندر آئی تھنک وہ طیبہ راجہ تھی، اور کئی عرصہ وہ جیل میں رہیں۔ اب جب کراچی کے اندر ایسے ہوا ہے تو ہم اس لیے اس کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں کہ یہ کراچی، یہ جو سندھ ہے، یہ بھٹو صاحب کے جو ولی وارث ہیں، یہ ان کی وراثت سمجھی جاتی ہے۔ یہاں پہ پچھلے کئی 20 سالوں سے انہی ہی کی حکومت ہے، اور اس خاندان کے جو چشم و چراغ ہیں وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں، اور وہ بلاول بھٹو زرداری جنہوں نے مریم صاحبہ کی گرفتاری کے اوپر پارلیمنٹ کے اندر تقریر کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ تم بے غیرت ہو، تم ایسے ہو، تم ویسے ہو۔ آج اب اس لڑکی کو پکڑ کے گھسیٹ کر جب یہ سلوک کیا گیا تو بلاول صاحب اب بے غیرت کون ہے؟ اب غیرت کس کے اندر نہیں ہے؟ تو آپ کے گھر کی بات آئے تو پارلیمنٹ والے اور باقی بے غیرت ٹھہریں، اور آپ کی اپنی حکومت کرے تو پھر بتائیے آپ کو ہم کون سا نام دیں؟ یہ احتجاج کس کے سامنے رکھیں؟ اور پولیس کی جو بھاری بھرکم نفری نے اس احتجاج کو روکنے کی کوشش جو کر رہی تھی، اس نے بے دریغ آنسو گیس کا استعمال کیا، شیلنگ کی، لاٹھی چارج کیا۔ اسی دوران پولیس نے بعض خواتین کے ساتھ بدسلوکی بھی کی اور انہیں سڑکوں پر گھسیٹا، جس پر سوشل میڈیا کے اوپر طوفان برپا ہوا۔ اس کے اوپر مختلف صحافیوں نے جو ہے وہ بھی تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ زمین پر گرائی گئی قوم کی اس نہتی بیٹی کو چاروں طرف سے گھیرا ڈال کر سڑک پر گھسیٹا گیا، اور پوری دنیا نے کراچی میں اس تماشے کو دیکھا۔ یہ تماشا پاکستانیوں کے حافظے میں ہمیشہ محفوظ رہے گا، اور اس قسم کے تماشے کرنے والے ہمیں آئینی عدالت کے فائدے سمجھا رہے ہیں، اور یہ عدالت ان ظالموں کے لیے ہتھیار بنے گی۔ احمد میر صاحب نے اس کے اوپر بات کرتے ہوئے مزید کہا کہ لاٹھی گولی کی سرکار اقتدار کے ایوانوں پر قابض ہو جاتی ہے تو عوام کے دلوں پر وہ کبھی بھی پھر راج نہیں کر سکتی۔ تو بلاول صاحب، آپ کہتے ہیں کہ قائد اعظم بھی چاہتے تھے آئینی عدالتیں بنے، وہ 1931 میں ایسے چاہتے تھے۔ آپ یہ کہہ دیتے کہ بھٹو صاحب آئینی عدالت چاہتے ہیں، تو جس آئین کی مثال آپ دیتے ہیں جو آپ کے نانا نے بنایا، جس میں آپ کی ماں کی کنٹریبیوشن ہے، اس آئین کے ساتھ کھلواڑ کر کے اور اس آئین کے ساتھ کھلواڑ کرنے کے لیے آئین ہی کا حوالہ دے رہے ہیں، تو یہ کراچی کے اندر جو چیزیں ہوئی ہیں یقیناً لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ بلاول صاحب آپ اور آپ کی حکومت یقیناً بے غیرت اور بے ضمیر ٹھہرے۔ جب آپ باقیوں کی گرفتاری کے اوپر پارلیمنٹ کے فلور پہ کھڑے ہو کے سب کو بے غیرت غصے میں کہہ سکتے ہو، تو آج لوگ آپ کو بھی بے غیرت اور بے ضمیر کہہ رہے ہیں۔ تو یہ جو وجہ دی گئی لوگوں کو تنقید کرنے کی، اس کی وجہ
یہ تصویر یہ نہتی لڑکی ہے جو اپنے حقوق کے لیے احتجاج کر رہی تھی اور آپ نے اسے احتجاج کرنے کے بجائے اس کے ساتھ بدسلوکی کی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنا فیڈ بیک دیجیے گا، پھر آپ سے ملیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔